گورنر کے پی کے کا جو تھاٹ پروسیس, اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت 3 جو گھڑے جا رہے ہیں وجوہات. ایک تو مردم شماری کی, اب قبائلی عمائدین کے پیچھے نہ چھپنے کی کوشش کریں. یہ جو مردم شماری تھی تمام کام مکمل کروانے تھے, اب عین وقت پہ الیکشن کو التوا کرنے کے لیے ان کے پیچھے ایک ریفیوج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا لا اینڈ آرڈر سچویشن کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے, اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ معاشی ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے. تو بظاہر لگتا ہے کہ بھرپور زور لگانے کی کوشش ضرور کی جائے گی. ابھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کتنا لمبا کھنچتا ہے, یا کوئی عدالت میں کی طرف سے اس کا رستہ نکلے گا. اسد احمد صاحب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ اسد صاحب. آپ لوگ عدالت میں چلے گئے ہیں, وہاں پر آپ کا مقدمہ سنا تو جا رہا ہے, لیکن خدشہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ اور جب آپ نے حکومت سے نے ابھی تک ڈیٹ اناؤنس کی نہیں ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا اپریل میں موجودہ صورتحال کے تحت الیکشن ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ 100% ہوں گے یہ الیکشن. ہمیں خدشہ کیا تھا, یقین تھا کہ حکومت جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن نہ ہو سکیں. لیکن ساتھ ساتھ میں بار بار یہ بات بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آئین سے انحراف ہوگا, یہ آئین کو مجروح کرنے کے برابر ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے آئین سے انحراف یا آئین کو مجروح کرنے کی کوشش جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکتی. اور یہ وہ پرانے 1950 والے اور پرانے ہمارے جو کیسز ہوئے ہیں وہ والا زمانہ نہیں گزرا ہے, اور آئین کی بھرپور دفاع کرے گی. اور آج کی جو سماعت تھی اس کے اندر بڑے 2 ٹوک الفاظ کے اندر جج صاحب نے یہی باتیں کہیں. انہوں نے جو پریمبل ہے جس کے اندر معاشی اور سماجی انصاف کے ساتھ سیاسی انصاف کی بھی بات کی, وہاں پر پولیٹیکل جسٹس کا انہوں نے بات کیا. انہوں نے جمہوریت جو لازم ہے اس کی بات کی. انہوں نے گورنر کی ذمہ داریوں کی بات کی, اور یہ بھی کہا کہ گورنر کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ان سے انحراف کرتا ہے تو اس کا ہی کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں شاید انہوں نے آئین پڑھا ہوا نہیں ہے. یہاں پر تو پنجاب میں پھر بھی یہ ابہام ذرا سا وہ کریٹ ہوا ہے کہ آئین میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرتا ہے اس کے بعد اس نے تاریخ دینی ہے, لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر گورنر تحلیل نہیں کرتا اور وہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد تحلیل ہوتی ہے تو پھر تاریخ دینے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے. اور وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ نکال لیں گے اس کا, لیکن ہونے 90 دن کے اندر اندر یہ الیکشن. لیکن الیکشن تو اس موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانے ہیں نا. اس کی جو رپیوٹ ہے یا اس کی جو بھی آپ کے ساتھ ایک آپ کا اور الیکشن کمیشن کا ایک لو افیئر ہے, لیٹس پٹ اٹ مور مائلڈلی, یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نا. تو اب اسی الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات ہونے بھی ہیں, پھر ان کے نتائج کو کیا آپ اس طرح سے مانیں گے بھی؟ کیونکہ اب یہ سیٹ اپ یا آپ چینج کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ الیکشن کمیشن کا تو کلیدی کردار ہے کہ الیکشن کرانے ہیں یا نہیں کرانے, یہ بھی انہوں نے طے کرنا ہے. تو اس سے متعلق کیا حکمت عملی آپ لوگوں کی؟ جہاں تک آپ نے تعلقات کی بات کی, لو افیئر کی, تو میرے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ میری گرفتاری کے انہوں نے وارنٹ ایشو کیے ہوئے, ساتھ ساتھ عمران خان کے اور فواد چودھری کے بھی. لیکن یہ آپ نے کہا کہ ان کا فیصلہ کرنا ہے کرانے یا نہیں کرانے, یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے. یہ بالکل ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. آئین نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, الیکشن تو انہوں نے کروانے ہیں. کیا الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے جس کے اوپر تحریک انصاف کو اور پاکستان کی قوم کو اعتماد ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور ہم صرف یہ زبانی بات نہیں کرتے رہے, ہم نے تو ریفرنس بھی فائل کیے ہوئے ہیں, لیکن ہم بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود الیکشن میں پھر بھی ہم نے حصہ لینا ہے, الیکشن پھر بھی وقت پر ہونے ہیں. اور تمام تر جو کمزوریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر یا ہمیں ان کا جانبدار ہونا نظر آ رہا ہے, اس کے باوجود الیکشن میں ہم پھر بھی حصہ لیں گے. اور جو اس کے نتائج آئے, اگر وہ آپ کو لگا اسد صاحب کی شاید آپ کی منشا یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں آئے, یہ ریام آف پاسبلٹی میں ہے, اس کو ہم بالکل تو رول آؤٹ کر سکتے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان نتائج کو آپ مانیں گے؟ بیکاز یہ بھی ایک توجیہ دی جاتی ہے کہ الیکشن کرا بھی لیں گے تو جب تک آپ کی منشا کے نتائج نہیں آئیں گے آپ مانیں گے ہی نہیں اس الیکشن کے ریزلٹ کو. ہمارے منشا کی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری منشا کے مطابق نہیں آئے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے اس کو. لیکن اگر ہمیں دھاندلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اگر قوم کو دھاندلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اگر میڈیا دکھا رہا ہوگا دھاندلی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے ہم اس کو دھاندلی بولیں گے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اب ہم نے الیکشن میں حصہ لینے کا
کے لیے مان گئے تھے تو اب جیسا مرضی الیکشن ہو جائے, جتنی مرضی دھاندلی ہو جائے, ہم کچھ نہیں کہیں گے. یہ ہم پہلے سے ایسی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے, اور وہ نظر آ جاتا ہے, اوپینین پولز ہوتے ہیں, سرویز ہوتے ہیں, نظر آ جاتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر سچویشن کیا ہے, اور جب دھاندلی ہوگی تو وہ دھاندلی بھی نظر آئے گی. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب بڑے پیمانے کے اوپر الیکشن ہوگا, عوام پورے ٹرن آؤٹ ہوئے, پورے صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہوں گے, اور ہمارے خیال میں تو ایک دفعہ صوبے کا الیکشن اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جنرل الیکشن بھی ان کو کال کرنے ہی پڑ جائیں گے. اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر عوام نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی دھاندلی کرنے بھی نہیں دینی. کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا آپ کو خدشہ ہے؟ فواد چودھری صاحب کا جو گرفتاری ہے یہ obviously ایک میسیجنگ ہے. سینئر قیادت کی گرفتاری میں پہلا نام بھی فواد چودھری صاحب کا, لیکن آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری کہیں نہ کہیں متوقع ہے, پارٹی اس کو اینٹیسپیٹ کر رہی؟ دیکھیں, یہ تو بڑی شدید خواہش ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ ان کی خواہش ہے, ان کے منصوبے کا حصہ ہے, اس کے اوپر کام بھی کرتے رہے ہیں, اور پچھلے اب تقریباً 6 ماہ ہو گئے جب سے یہ منصوبہ بنتا ہے, گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا. ابھی تک ان کے ساتھ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ قانون کے اندر ان کو کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی. باقی بھی جو ہے فواد چودھری کا ہمارے خیال کے اندر کوئی قانون کے اندر گنجائش نہیں جس کے اوپر گرفتاری کر لی ہے, اور فواد چودھری ہماری پارٹی کے اہم لیڈر ہیں, لیکن عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں. اگر بغیر سیاسی جواز کے عمران خان کو خدا نخواستہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر عوامی رد عمل جو ہے وہ بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا پھر دوبارہ یہی ماننا ہوگا کہ اس صورتحال کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ بہت دیر جو ہے ایک ایسی عمل کو وہ چلنے نہیں دیں گی. اس لیے ان کا سیاسی نقصان ہی ہونا ہے, اور اس لیے میرے خیال میں ابھی تک حالانکہ ان کی خواہش بڑی شدید ہے, لیکن ابھی تک یہی فیصلہ کہ یہ نہ کیا جائے. ان کا نقصان زیادہ ہے, اس کا فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے ان کا. ایک اور بھی تو خواہش ہے نا نااہلی کی, پھر وہ جو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی, یہ بھی ایک خواہش ہے. تو وہ جو آپ نے ایک پیٹرن ان چیف کا عہدہ بنانا تھا, بہرحال وہ اس کی کہاں تک پہنچا وہ معاملہ؟ کیونکہ کیا اگلے جو الیکشن اس میں آپ خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود اس میں حصہ لیں گے یا وہ پیچھے بیٹھیں گے, اور آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف ویسے الیکشن میں حصہ لیں گے لیکن خان صاحب نہیں ہوں گے اس میں عملی میدان میں؟ لگ رہا ہے آپ کو ایسا؟ نہیں جی, پہلی بات تو یہ کوئی پیٹرن چیف بنانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان کو. عمران خان چیئرمین ہیں, چیئرمین رہیں گے. تمام ووٹ بینک عمران خان کا ہے, یہ پارٹی عمران خان کی, اور بائی دی وے ان کو پیٹرن ان چیف کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ کچھ بھی نہ کہیں تو سب کو پتا ہے کہ سارا ووٹ بینک نہیں, وہ قانونی طور پہ قانونی طور پہ وہ جو بھی آپ لوگوں نے obviously قانونی گنجائش نکالنی ہے نا, اس لیے پیٹرن آف ان چیف والی بات آئی تھی. نہیں, وہ قانونی گنجائش کی بھی میں وہی تو بول رہا ہوں نا, یہ سب بالکل مفروضے میں تو اس کے اوپر بات ہی کرنے کو تیار. مجھے جب تک کوئی یہی نہیں دکھاتا کہ کون سا قانون ہے جس کے تحت ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے گا, تو میں یہ مفروضوں کے اوپر بات ہی نہیں کرنے کو تیار ہوں. جیسے میں نے کہا عمران خان چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین رہیں گے, بالکل بھی پیچھے نہیں بیٹھیں گے, فرنٹ سے لیڈ کریں گے الیکشن کیمپین کو, اور اسی بات کا ان کو خوف ہے, ان کو خوف ہی اس وقت عمران خان کا ہے.